بہت بڑا اور کشادہ کمرہ تھا، پھولوں سے سجا ہوا۔ میں ابھی بھی حسین جذبوں سے مبرا بیٹھی تھی۔ یہاں کا ماحول مجھے گھٹن زدہ لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے مسکراتا ہوا چہرہ مجھے آلیان کا نظر آیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مسکراتا ہوا ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ پکڑے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ اماں نے دیا ہے، یہ ان کا خاندانی سیٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مخملی ڈبہ کھولا۔ سیٹ کافی بھاری تھا، میں پہلے ہی ان بھاری زیورات سے تنگ تھی، لیکن اس نے صرف انگوٹھی نکال لی اور میری انگلی میں پہنا بھی دی۔ کہنے لگا، یہ صبح جب تم تیار ہوگی تو اسے پہننا، کیونکہ پھر سب پوچھیں گے۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا، بڑی کم محبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان ایک دوسرے کو پا لیتا ہے۔ سچ بتاؤ صدف، کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ میں سچ بتاتی تو شاید اسے برا لگتا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود کنفیوز تھی۔ میں نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کہنے لگا، پتہ ہے تم یونیورسٹی کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو دیکھتا رہ گیا تھا، میری آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا، میری صرف رنگت ہی گوری نہیں تھی، میں بے حد خوبصورت تھی۔ بہت سے لوگ مجھ سے دوستی کرنے کے متحمل تھے، میری ایک ادا پہ مرتے تھے۔ میں جانتی تھی، لیکن میری سوچ کتنی مختلف تھی۔ کہنے لگا، مجھے شروع میں لگتا تھا میں کبھی تمہارے دل میں جگہ ہی نہیں بنا پاؤں گا، کیونکہ میں ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک نہیں ہوں، بس نارمل سا ہوں۔ اس کی سچائی پہ میں ذرا سا مسکرائی تھی۔ میں نے کہا، تم بہت اچھے ہو۔ کہنے لگا، کتنا اچھا؟ سچ بتاؤ، تم میرے بارے میں کیا فیل کرتی ہو؟ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارے بارے میں سب سے الگ فیل کرتی ہوں، اسی لیے آج تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، ورنہ جس کے بارے میں الگ سے فیل کرتی اس کے سامنے بیٹھی ہوتی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، تمہارا یہ اعتماد مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں پہ لگایا۔ کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے 4 سال صرف تمہیں چاہا ہے۔ تمہارا ریزرو رہنا مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، ہاتھ نہیں پکڑاتی تھیں تم، اپنے آپ کو چومنے بھی نہیں دیتی تھیں، حالانکہ لڑکے لڑکیاں دوستی میں کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن تمہاری اسی بات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا تھا۔ تمہیں چھونے کی خواہش میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا، اور آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جس لڑکی سے پچھلے 4 سال سے میری دوستی تھی، آج پہلی بار میں اسے چھو رہا ہوں، بیوی بنانے کے بعد۔ میں نے کہا، ہونا بھی یہی چاہیے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ دوستی کے نام پہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے رہیں، یا پھر ہاتھ ملائیں، گلے ملتے رہیں۔ پہلی بار جب تم نے میرا ہاتھ اس وقت پکڑا تھا جب یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اور سچ پوچھو تو مجھے برا لگا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، یار تمہیں پتہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد کئی راتیں مجھے نیند نہیں آئی تھی، اور صبح میں یونیورسٹی کے ٹائم پہ اٹھ جاتا تھا۔ لگتا تھا ابھی یونیورسٹی جاؤں گا تو تم سامنے کھڑی نظر آ جاؤ گی۔ اس کی محبت دیکھ کے شاید میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی وہ مجھ سے کرتا تھا۔ شاید میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو شادی کے بعد محبت کرنے کی قائل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا، آلیان، مجھے بس ایک وعدہ چاہیے تم سے۔ اس نے بنا سنے ہی ہاتھ ملایا۔ کہنے لگا، کہو نا، جو کہو گی میں کروں گا۔ کیا چاہیے؟ آسٹریلیا میں ہنی مون کا ٹرپ چاہیے؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو مجھے اپنے والدین کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تم میرے ساتھ رہو ایسے ہی۔ میں چاہتی ہوں کہ انہیں میرے اس فیصلے پہ فخر ہو، شرمندگی نہیں۔ کہنے لگا، اوکے، پرومس۔ میں نے کہا، دوسری بات، جتنی محبت آج کرتے ہو اتنی محبت ہمیشہ کرتے رہنا۔ وہ ہنسنے لگا، میں تو کر لوں گا، تم برداشت کر لو گی؟ اس کی آنکھوں کی وارفتگی بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگا، آ جائے گا مطلب سمجھ آہستہ آہستہ۔ بہرحال اس رات آلیان کی شدتیں میری برداشت سے باہر ہوئی تھیں۔ پہلے تو میں نے اسے روکا نہیں، کیونکہ میں اس کی محبت تھی۔
مگر جب اس کی شدتیں گزرتے لمحات کے ساتھ مزید بڑھنے لگیں تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پلیز آلیان بس۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کہنے لگا کم آن صدف، تمہارا یہ حسین روپ مجھے پچھلے 4 سال سے تڑپا رہا ہے، آج ہی تو اس سے خیراں ہو رہا ہوں، مت روکو۔ میں نے کہا پلیز، میں صرف آج رات کے لیے تو تمہارے پاس نہیں ہوں، میں ہمیشہ کے لیے ہوں، لیکن پلیز مجھے سونے دو اب۔ میں نے پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا ہے اور رات بھر تم نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میری بات پہ اس کے تاثرات بدلے تھے۔ کہنے لگا دکھا لو نخرے، پتہ ہے تم سے محبت کرتا ہوں اسی لیے ایسے کر رہی ہو۔ میں بمشکل 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوں گی کہ دروازے پہ دستک شروع ہو چکی تھی۔ مجھ سے پہلے آلیان اٹھا تھا، پھر مجھے اٹھانے لگا، اٹھو صدف۔ میں جی بھر کے ضد ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہنے لگا بس ایک کام ہے، جلدی سے اٹھو۔ کہنے لگا بس 1 ہفتہ تمہیں حویلی کے رولز اپنانے پڑیں گے، پھر ویسے بھی ہم شہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی اٹھ کے بیٹھی، کہنے لگا جلدی سے اٹھو۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا 2 منٹ، میرا سر کام نہیں کر رہا۔ کہنے لگا اچھا صوفے پہ بیٹھ جاؤ، وہاں پہ سو جاؤ، بس مجھے یہ چادر اتارنی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، اسے چادر کیوں اتارنی تھی؟ بہرحال میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے چادر بیڈ سے اتاری اور لپیٹ کے کمرے کے دروازے تک لے گیا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں فوراً سے اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا آلیان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس یہ چادر باہر دینی ہے، سب دیکھیں گے۔ یہ سن کے میرے حواس گم ہوئے تھے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسے کیسے دے سکتے ہو؟ آلیان کہنے لگا یہ ضروری ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے وہ چادر اس کے ہاتھ سے چھینی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ سب لوگ دیکھیں گے؟ اس نے نظریں چرائیں۔ کہنے لگا ہاں سب کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، میرے بڑے بھائیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے کہا واٹ؟ دیکھو یہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہوتی ہے، تمہیں ثبوت مل گیا ہے نا، تمہیں پتہ ہے اتنا کافی ہے، تم جا کے بتا دینا کہ سب ٹھیک ہے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا ایسے نہیں ہوتا، چادر دکھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا اور بعد میں کتنا امبیرس فیل کروں گی تمہاری فیملی کے سامنے، میں تو کسی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ آلیان تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ لیکن اس نے غصے سے مجھ سے چادر چھین لی۔ کہنے لگا اگر یہ چادر میں نے باہر نہیں دکھائی تو میں سب کے سامنے امبیرس فیل کروں گا، سب مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے۔ میں نے کہا کیوں دیکھیں گے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا سمجھا کرو یار، میرے گھر والوں کو لگتا ہے شہر کی لڑکیاں پاک باز نہیں ہوتی، وہ ایڈوانس ہوتی ہیں، اور مجھے تو ثبوت دینا ہے۔ اس کی بات نے میرے دماغ کی تنابوں کو کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی وہ دروازہ کھول کے باہر جا چکا تھا، اور میرا جی چاہا میں چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ یہ کیسی رسم تھی، یہ کیسا رواج تھا؟ وہ آدھے گھنٹے بعد اندر آیا، چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ، آتے ہی میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے اسے پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا دے دیا تم نے میری پاک بازی کا ثبوت؟ وہ کہنے لگا یار کم آن، کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ میں نے کہا بات کچھ ایسی آلیان، تمہیں نہیں لگتا مجھے ہائپر ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے خاندان اور تمہارے گاؤں میں ایسی فرسودہ اور گھٹیا رسمیں ہیں تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ میری بات پہ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ ذرا سی بات پہ تم اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہی ہو؟ میں نے کہا آلیان یہ ذرا سی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یہ ہماری آپس کی بات تھی، تمہیں یوں سب کے سامنے عیاں نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے بہت برا لگا ہے۔ وہ کہنے لگا تم اتنی سی بات کا خام خواہ بتنگڑ بنا رہی ہو صدف۔ میں نے کہا اتنی سی بات؟ تم جانتے ہو میں اس کمرے سے باہر جانے میں شرمندگی محسوس کر رہی ہوں، تمہارے گھر والے مجھے کن نظروں سے دیکھیں گے؟ وہ کہنے لگا تم کب سے اتنی شائع ہو گئی؟ کم آن، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی کوئی عجیب نظروں سے دیکھے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، گاؤں کی خواتین آنے والی ہیں، پھر تمہیں شام کو ہی فرصت ملے گی اور پھر رات کو ولیمہ بھی تو ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے میرے قریب ہوا،
मैंने उसे पीछे करना चाहा। मुझे ये सब बुरा लग रहा था, मगर इस बार उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कहने लगा, आज रात नरमी नहीं दिखाऊंगा। शादी की पहली रात थी, इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल कर लिया था। मैंने कहा, आलियान, मैं इंसान हूँ। पूरी रात मैं बस 1 घंटा सोई हूँ और अब मुझे पूरा दिन गांव की औरतों के सामने बैठना है, इसलिए रात को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अभी तक पिछली रात ही फरामोश नहीं कर पाई थी। वो शौक होते हुए बोला, क्या करूं, तुम्हारे हुस्न का नशा शराब से भी ज़्यादा नशीला है। जब तक तुम्हें पूरा ना पी जाऊं मुझे चैन ही नहीं आएगा। मैं नहीं जानती थी कि आलियान ऐसा भी हो सकता है। रात को भी उसने मेरे साथ कोई नरमी नहीं दिखाई थी, और अगर वो उसके लिए नरमी थी तो शिद्दत क्या थी। मेरा दिल धक से धड़का था। मैं सोच के झुरझुरी लेके रह गई थी। बहरहाल तैयार होके कमरे से बाहर गई। नाश्ता ख़वातीन के साथ किया। तब मुझे पता चला कि आलियान के 2 भाइयों ने 2 शादियां कर रखी हैं। मुझे ये सुन के हैरत हुई थी। दोनों सौकने एक दूसरे को नफ़रत से ही देख रही थी। बातों बातों में पता चला कि उनके ख़ानदान में ज़्यादातर मर्दों की 2 बीवियां होती हैं, किसी की 3 भी होती हैं। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। फिर पता चला कि दूसरी तीसरी शादी बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि अयाशी पूरी करने के लिए की गई थी। जैसे जैसे मुझे आलियान की फैमिली और ख़ानदान की बातों का इल्म हो रहा था, मैं कंफ्यूज सी होने लगी। रात को वलीमे के बाद जब मैं कमरे में आई तो नींद से बेहाल थी। मैंने आते ही वो भारी भरकम जोड़ा उतारा, जेवरात उतारे और अपना नाइट सूट पहन के मैं सो चुकी थी। क्योंकि 24 घंटों से ज़्यादा गुजर चुके थे, मैं जाग रही थी। मेरे घर वालों में से कोई भी मेरे वलीमे पे नहीं आया था। मुझे इस बात का अलग से दुख और अफसोस था। मुझे सोए हुए अभी शायद आधा घंटा गुजरा होगा जब मुझे खुद पे बोझ सा महसूस हुआ। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी। तुमने चेंज क्यों किया है सदफ? ये मेरे साथ ज़्यादती है। मैंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ आलियान, मैं कल से नहीं सोई, प्लीज़ मुझे सोने दो। वो कहने लगा, तुम्हें सुलाने के लिए तो नहीं लाया हूँ, तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए लाया हूँ। कम ऑन, मेकअप करके आओ ना। मेरी आंखें नींद से चूर थीं। आलियान, बस 2 घंटे सोने दो। कसम से मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर वो नहीं माना। मजबूरन मुझे उठना पड़ा। मैं नींद से बेहाल उसके लिए मेकअप कर रही थी। मुझे लगा बस कुछ देर बाद वो मेरा भी एहसास करेगा, मुझे सोने का वक्त देगा, लेकिन नहीं। सुबह तक मैं रोने लगी और वो मुझे बख्शने को तैयार नहीं था। मुझे लगा मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे यूं रोता देख के वो पीछे हटा। यार, ये क्या तमाशा है सदफ? शादी के शुरू के दिन ही होते हैं एंजॉय करने के, प्यार करने के। मैंने कहा, बीवी के आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं अगर मज़ीद जागी तो शायद बेहोश हो जाऊंगी। फिर शायद उसे मुझ पे तरस आ चुका था। वो सो चुका था, लेकिन 1 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खटक गया। आलियान कहने लगा, जाओ तैयार होके बाहर जाओ, बरादरी की कुछ ख़वातीन मिलने आई होंगी। मैं ज़िद हुई थी। आलियान, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे सोने दो, मैं चिढ़ के बोली थी। कहने लगा, प्लीज़ सदफ, 1 हफ्ते की तो बात है। हवेली के असूलों के मुताबिक चल रो, ताकि मेरे घर वालों को लगे कि तुम मेरी खातिर यहाँ के माहौल को अपना रही हो, शहर की लड़कियों की तरह नखरेली नहीं हो। मैं मजबूरन उठ के तैयार होकर बाहर चली गई। फिर रात तक मुझे किसी ने कमरे में नहीं जाने दिया। आलियान अपनी नींद पूरी कर चुका था। मैं नींद से बेहाल हो चुकी थी। वो 1 हफ्ता किसी सज़ा की तरह से मैंने हवेली में गुजारा था। जिस दिन हमें शहर जाना था, मैं बहुत खुश थी कि सबसे पहले अपनी नींद पूरी करूँगी। मगर सरदार हशमत ने मेरे होश उड़ाए थे। हमने नाश्ते के बाद शहर के लिए रवाना होना था। जब सरदार हशमत ने कहा, आलियान, अपना वादा याद रखना। तुमने कहा था कि अगर हमने तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से कर दी तो दूसरी शादी तुम बरादरी में करोगे। इस बात ने मेरे होश उड़ाए थे। मैंने बरजस्ता आलियान की तरफ देखा। उसने मुझे देख के नज़रें चुराई। कहने लगा, मुझे याद है, लेकिन अभी आप इस बात का जिक्र ना करें। सरदार हशमत कहने लगे, क्यों ना करूं? मुझे
اس لڑکی کا ڈر نہیں ہے جو میں کسی سے گھبراتا پھروں۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا۔ جی تو چاہا یہاں سے چلی جاؤں۔ آلیان نے مجھے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ کچھ دیر بعد آلیان کمرے میں آیا، کہنے لگا چلو گاڑی ریڈی ہے۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اس کا ایک لگژری فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لے کے آیا۔ آتے ہی میں نے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ مجھے یوں کپڑے پیک کرتے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا آلیان۔ میں رونے لگی۔ مجھے برباد کر دیا، مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے۔ میں اپنے باپ کے پیروں میں پڑ جاؤں گی تو وہ مجھے رکھنے سے انکار نہیں کرے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کے اس نے اپنے دونوں بازو میرے کندھے پہ رکھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے یا تمہارے سر پہ سوکن لے آیا ہوں؟ میں نے کہا تم کر لو گے، تمہارے 2 بھائیوں نے بھی 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صدف۔ کہنے لگا اگر تم مجھے اتنی محبت دو کہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ سجھائی ہی نہ دے تو پھر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کون سی محبت چاہیے تمہیں؟ تمہاری محبت، تمہارا ساتھ دے کے میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں کہ پیچھے کی ساری کشتیاں جلا چکی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگا تو اچھا ہے نا، روکا ٹوکا مت کرو مجھے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا یار اس 1 ہفتے میں تم نے مجھے ابھی تک مطمئن نہیں کیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے ذرا سا پیچھے کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اس 1 ہفتے میں مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹے سوئی ہوں گی، شاید چند گھنٹے سوئی ہوں گی۔ تم نے نہ تو میری نیند کا خیال کیا نہ میرے احساس کا کیا۔ پوری رات میں تمہارے ساتھ جاگی ہوں اور تم خود دن میں سو جاتے تھے اور مجھے تمہاری اس حویلی کے رسم و رواج نبھانے پڑتے تھے، جاگنا پڑتا تھا۔ اور تمہارے باپ نے کتنی آسانی سے دوسری شادی کا کہہ دیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں مطمئن نہیں کیا۔ کہنے لگا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھو مرد ہمیشہ تب باہر جاتا ہے جب وہ گھر سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تم مجھے وہ محبت نہیں دے پا رہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کون سی محبت چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا پاگل کر دینے والی۔ میں تمہارے قریب آتا ہوں، بدلے میں تم مجھے بجائے محبت کرنے کے ہاتھ جوڑنے لگتی ہو، بس کرنے لگتی ہو۔ ذرا سی دن کی روشنی کیا ہو جائے تم پریشان ہو جاتی ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دو، مجھے روکنے ٹوکنے کے بجائے یہ کوشش کرو کہ مجھے سکون پہنچاؤ، تو میں نہیں کروں گا دوسری شادی۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں میری رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ میں ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ اس کی خواہشات پوری کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے مطمئن ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ میں اس کو بس حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کون سا اطمینان چاہیے ہوتا ہے مرد کو، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن تم ادھر ادھر نہیں دیکھو گے، دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ میرے پاس صرف وہی ایک آخری آپشن تھا، دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید شروع کے دن ہے، سب مرد ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ کہنے لگا اس فلیٹ میں صرف میں ہوں، تم ہو، اس لیے تم یہ شلوار قمیض نہیں پہنا کرو گی۔ ایسے کپڑے پہنو کہ میں تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو جاؤں۔ کہنے لگا نیند تم دن میں پوری کر لیا کرو، ویسے بھی میری جاب دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، نہ بھی کروں تو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سو جایا کرنا۔ اس رات بھی اس نے مجھے نہیں بخشا تھا، اور میں نے اسے روکا بھی نہیں۔ میں کوشش کرتی رہی، اس کا ساتھ دیتی رہی، لیکن میں انسان تھی، اور پھر میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن میں ایسی خواہشات ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اگلے روز وہ میرے لیے ٹراؤزر شرٹ اٹھا کے لے آیا، بالکل ٹائٹ سا ٹراؤزر اور چھوٹی سی شرٹ جو مجھے چھپانے کے لیے نامکمل تھی۔ کہنے لگا یہ پہنا کرو، یہ پہن کے رکھا کرو۔ میں نے اپنے آپ کو اسی کے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ ملازمہ آتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، اور آتی بھی تقریباً شام کے 4 بجے تھی، کبھی 4:30، کیونکہ دن میں میں سوتی تھی، رات کو مجھے آلیان کو وقت دینا ہوتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے سوتا تھا،
12 بجے اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ ناشتہ وہ بہت ہیوی کرتا تھا۔ مجھے شروع سے ہیوی ناشتے کی عادت نہیں تھی، میں صرف چائے اور کافی کے ساتھ بس ایک ٹوسٹ وغیرہ لے لیتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں سو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی ملازمہ آتی میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی جاتی۔ اچھی عادت کی لڑکی تھی، یہی کوئی 20-22 سال کی ہوگی۔ بہرحال ایک بار آلیان جلدی گھر پہ آ گیا۔ اس وقت ملازمہ تو لاؤنج میں اسی کے کپڑے استری کر رہی تھی، میں کچن میں تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آ گیا، بنا دوپٹے کے مجھے ٹائٹ سے کپڑوں میں دیکھ کے اس نے پیچھے سے ہی مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میری گردن پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ میں بہت بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ملازمہ گھر پہ۔ کہنے لگا میں کیا کروں، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا کیچر کھول چکا تھا۔ میں تو اس کی اس طرح کی حرکت پہ ششدر سی رہ گئی۔ وہ کچن میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ میں اسے روکے جا رہی تھی لیکن وہ مجھے گود میں اٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا تمہیں ذرا شرم نہیں ہے؟ باہر ملازمہ ہے۔ لیکن وہ بالکل بھی نہیں گھبرا رہا تھا۔ وہ مجھے کچن سے باہر لے گیا، ملازمہ سے کہنے لگا چولہا بند کر دینا، یہ کہہ کے مجھے کمرے میں لے گیا۔ ملازمہ کے سامنے میں شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ وہ بیچاری نظریں نہیں اٹھا پائی۔ کمرے میں آتی اس نے دروازہ پیر سے زور سے بند کیا، مجھے بیڈ پہ جا کے لٹا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے آلیان، کچھ تو احساس کیا کرو، ملازمہ کیا سوچے گی؟ کہنے لگا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم سے کہا ہے نا مجھے روکا ٹوکا مت کرو، میرا جب دل چاہے گا میں تب کروں گا، دن میں دل چاہتا ہے دن میں کروں گا، اور رات تو ویسے بھی میری ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آلیان اس طرح کا انسان نکلے گا، اور جب اسے کوئی فرسٹریشن ہوتی تھی اس وقت میری شامت آ جاتی تھی۔ لیکن پہلی بار جب تو آلیان کا ایک دن میں دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگا یہ 7 دن کب پورے ہوں گے تمہارے؟ ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا لیکن میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ ایش ٹرے میں سگریٹ بجھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا میں تو کر سکتی ہوں، بلکہ اندر ہی اندر میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹی، لیکن وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، میری کمر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، مجھے علاج بتاؤ، میں تو نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ سب مرد برداشت کرتے ہیں، بلکہ عورت کا احساس کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھ سے امید مت رکھو، مجھے حل بتاؤ، میں کیا کروں؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں اس وقت کس قدر پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میاں بیوی کا رشتہ بس اسی کام کے لیے ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے زندگی میں۔ کہنے لگا لیکن مجھے رات کو تم چاہیے ہو، ایسے کرو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، کوئی ایسی میڈیسن کھا لیا کرو، کچھ بھی کرو، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیوں میڈیسن کھانے لگی؟ کہنے لگا ٹھیک ہے میں خود چلا جاتا ہوں، لیڈی ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہوں، میں خود کر لوں گا بات۔ پھر کہنے لگا میرے کچھ دوست ہیں جو پروٹیکشن کے ساتھ ان دنوں میں بھی بیوی کے ساتھ۔ میں نے کہا آلیان خبردار جو تم میرے قریب آئے، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے پھر میں گاؤں چلا جاتا ہوں، کر لیتا ہوں دوسری شادی، جب تم میسر نہیں آؤ گی تو پھر اس کے پاس چلا جایا کروں گا۔ میرے بھائیوں نے بھی اسی لیے دوسری شادی کی ہے کیونکہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کیسے اتنے سال صبر کیا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تم نے میرے لیے خود کو سنبھال کے رکھا تھا، لیکن تم مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ میں نے کہا یہ ایک فطری عمل ہے، میں نے کوئی بہانہ نہیں تراشا ہے۔ کہنے لگا یہ سب کو ہوتا ہے، بیویاں اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ کر لیتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان ہے کیا ہے، میں اندر ہی اندر پچھتا رہی تھی۔ ایک بار میں نے اپنی والدہ کو فون کیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا امی کیا میں ایک دن کے لیے آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی نہیں، جس سے محبت کی تھی اسی کے پاس رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے لگی تمہارے بابا کو ابھی تک تمہاری وہ حرکت نہیں بھولی، تم نے ان کا مان توڑ دیا، ایک ہی ایک بیٹی تھی تم ہماری، کیا کچھ نہیں سوچا تھا تمہارے لیے۔ والدین کو تو ایک یہی مان ہوتا ہے اپنی اولاد پہ، زندگی کا ایک اہم فیصلہ تم ان کے ہاتھ میں رکھتی، اور تم
ऐसी तो नहीं थी کہ بیوقوف لڑکیوں کی طرح محبت کے چکر میں پھنس جاؤ. مجھے تو تم سے ایسی امید نہیں تھی. تم نے کیا کیا ہے؟ میں آنسو بہا رہی تھی. انہوں نے فون بند کر دیا. ملازمہ میرے کمرے میں آئی. میں نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی. وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی. کہنے لگی کیا ہوا بی بی جی، آپ رو رہی ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی، امی سے بات کر رہی تھی اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خود بھی بے حد گھبرائی ہوئی تھی. کہنے لگی وہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، کل سے میں نہیں آؤں گی، آپ دوسری ماسی کا انتظام کر لیں. مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے، بار بار نظریں چرا رہی تھی. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں کہنے والی تھی کہ میری کمر میں بہت درد ہے، پلیز آج کھانا تم بنا دو، لیکن تم. وہ کہنے لگی نہیں، وہ صاحب جی گھر آ گئے ہیں، میں اپنے گھر جاؤں گی. میں حیران تھی کہ آلیان گھر آ گیا تو کمرے میں کیوں نہیں آیا. وہ لڑکی بار بار اپنا دوپٹہ گردن سے ٹھیک کر رہی تھی، بے حد گھبرائی ہوئی تھی. میں نے آگے بڑھ کے اس کا دوپٹہ جب گردن سے پیچھے کیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. کیا اس کی برداشت اتنی کم تھی کہ اس نے ملازمین کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہنے لگی میں کل سے نہیں آؤں گی، میں کام کرتی ہوں، اس کے پیسے لیتی ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی. میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میں خود حیران تھی. بہرحال میں نے پرس میں سے اسے پیسے نکال کے دیے اور اسے باہر مین ڈور تک میں چھوڑنے گئی. آلیان صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. میں نے دروازہ بند کیا. میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ کہنا تھا، اس نے بازو سے مجھے کھینچ کے وہیں لٹا دیا. کہنے لگا میں پاگل ہو رہا ہوں، میرے پاگل پن کا علاج کرو، میں کچھ نہیں جانتا. میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کس قسم کی محبت ہے. میں روئے جا رہی تھی. میری کمر میں مزید درد بڑھ چکا تھا مگر اسے میرا احساس تک نہیں تھا. اگلے مہینے میں امید سے ہو چکی تھی. میرے چہرے کی رونق 2 مہینے کے اندر اندر غائب ہو چکی تھی. آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے ہونے لگے تھے. حالانکہ یہ بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پہلی پریگننسی ہے، اس لیے اپنے ہسبینڈ سے کہیے گا کہ کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن وہ میری سنتا ہی کب تھا. اس دن میں بہت روئی تھی جب اس کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا. میں نے اس کے سینے پہ مکے برسائے تھے. اپنے آپ کو بھی مارنے لگی. میری ہذیانی سی کیفیت دیکھ کے وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک بچہ ہی تھا نا، پھر آ جائے گا. میں نے کہا دوبارہ جب تم اسے آنے دو گے تو. تم انسان نہیں ہو آلیان. پتہ نہیں کیوں میں نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. میں نے تم سے کیوں شادی کر لی؟ پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. میں بہت روئی. پہلی بار اس نے مجھے چپ کروایا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتا تمہارے پاس، رونا تو بند کرو. میں نے کئی دن اس سے بات نہیں کی، بس روتی رہی. لیکن اگلے مہینے میں پھر امید سے ہو چکی تھی. ایک تو پہلی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی، میں بے حد کمزور ہونے لگی تھی. وہ کہتا تھا اپنی خوراک بڑھا لو. میں نے کہا تم اپنی خواہشات کم مت کرنا، میں یہ سب کچھ کرتی رہوں. کہنے لگا دیکھو میرے اختیار میں نہیں ہے، سمجھی نا. جب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے تو ضبط کرنا آسان تھا، لیکن اب نہیں ہے، اب نہیں ہوتا مجھ سے صبر. میں نے کہا تم میرے پاس مت آنا، میں اپنا بچہ ضائع نہیں کر سکتی. میں نہیں جانتی کہ اس نے کیسے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن اس بار اس نے 15 دن مجھے ہاتھ نہیں لگایا. جب پہلی پریگننسی کی خبر اس کے گھر والوں کو پہنچی تو اس کی والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی. وہ بہت خوش تھیں، مٹھائیاں بانٹی تھیں، صدقے اتارے گئے کہ ان کا وارث آنا چاہیے. 1 مہینہ میری ساس میرے پاس رہیں اور اس 1 مہینے میں آلیان کا رویہ کچھ بہتر تھا. بہرحال 9 مہینے بھی اس نے مجھے بخشا نہیں تھا. میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا. اس دن میں بے حد خوش تھی، لیکن میرا آپریشن ہوا تھا. بیٹا آپریشن سے ہوا تھا. 3 دن ہاسپٹل میں گزار کے جب میں گھر آئی تو بیٹے کی ذمہ داری بھی مجھے سنبھالنی پڑ رہی تھی. گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی. پھر میں نے ایک بوڑھی ملازمہ رکھ لی. ابھی میرا بیٹا 10 دن کا تھا. میں بامشکل دیواروں کے سہارے سے واش روم تک جاتی تھی. کھانا وہی ملازمہ پکا کے جاتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اٹھنا پڑتا تھا. میں بہت کمزور ہو چکی تھی. میڈیسن کھانے لگی تھی، لیکن 10 دن بعد آلیان کی وہی باتیں شروع ہو چکی تھیں. لیکن اب میں چڑ چکی تھی.
کہنے لگا تو پھر دوسری شادی کی اجازت ہے؟ دیکھو محبت تم ہی رہو گی میری، لیکن میں ایسے نہیں رہ سکتا، مجھے عورت چاہیے اور رات کو تو ضرور چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، تم دوسری شادی نہیں کرو گے آلیان، میں کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا تو پھر اس کا ایک اور حل نکال لیتے ہیں۔ میں نے کہا دوسرا حل کیا ہے؟ کہنے لگا میں رات کو دیر سے گھر آ جایا کروں گا، دیکھو اس طرح تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور میرے کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہو جاتا ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہوتی، عورت بھی پریشان نہیں ہوتی۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگا 40 دن میں تمہیں چھو نہیں سکتا، یہ 40 دن میں کیسے گزاروں گا؟ تمہیں میرے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا، پھر تم پہلے جیسی نہیں رہی، تمہاری صحت بہت خراب رہنے لگی ہے، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارا احساس نہیں ہے، مجھے ہے، لیکن میری مجبوری بھی تو سمجھو نا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے انکار کرنے کا نتیجہ مجھے بہت برے طریقے سے فیس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے پہلے بیٹے کے بعد وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا، کبھی 3 بجے، کبھی رات کے 4 بجے، کبھی صبح، اور جس دن آتا تھا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ مجھے ہاتھ بھی لگائے، مجھے چھوئے بھی۔ میرے دل سے اس کی محبت ختم ہونے لگی تھی۔ پہلا بیٹا ابھی 6 مہینے کا تھا جب میں نے اسے کہا کہ اب تم کسی اور عورت کے پاس نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اس کی شدتیں اور اس کی خواہشات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ چکی تھیں، یہاں تک کہ میں ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ دوسری بار میں نے پھر جلد ہی کنسیو کر لیا، ایک کے بعد دوسرا بیٹا، بمشکل 1.5 سال کا فرق تھا، شاید اس سے بھی کم۔ بچوں کے بعد میرا جسم بھی بے ڈھنگا سا ہو گیا تھا، اب وہ باہر جانے لگا تھا، اسے باہر کی عادت لگ چکی تھی، لیکن مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ میرے قریب آتا تھا تو میرا جی چاہتا تھا میں اسے پیچھے دھکا دے دوں۔ اب وہ کئی دن میرے پاس آتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ پتہ ہے آج رات جس کے ساتھ وقت گزار کے آیا ہوں وہ کتنی حسین تھی، کتنی پیاری تھی، جان چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں بھی حسین اور خوبصورت تھی نا کہ تم نظریں پلٹنا بھول جاتے تھے، اور آج میں جس حال میں ہوں نا تمہاری وجہ سے ہوں۔ کہنے لگا ہاں تو کیا ہوا، میں نے تمہیں کون سا چھوڑ دیا، میری بیوی ہو، تمہیں عزت سے رکھا ہوا ہے، میرے بچوں کی ماں ہو، تمہیں اتنا بڑا تو اعزاز دے دیا میں نے، معاشرے میں تم میرے نام سے جانی پہچانی جاتی ہو۔ میں نے کہا ہاں یہ تو تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ، تم نے مجھ پہ بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں، میں نے تمہاری خاطر کچھ بھی نہیں کیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میرے شوہر میں کوئی کمی نہیں تھی، میں 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسے مرد کے ساتھ رات بتانا مجھے کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا، اور جس طرح کی میں نے شادی شدہ زندگی گزاری تھی میرا دل چاہتا تھا کہ میری بھی خواہش پوری ہو، کوئی مجھے یوں چاہے جیسے چاہے جانے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن آلیان کی محبت کمرے میں شروع ہو کے کمرے میں ختم ہو جاتی تھی، اور جب مرد کو باہر کا چسکا لگ جائے نا تو اس کا گھر پہ دل نہیں لگتا۔ وقت گزرنے لگا، ایک طرف تو میں آلیان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، مجھے اس سے گھن محسوس ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کن کن عورتوں کے ساتھ وقت گزار کے آتا تھا، مجھے اس کے وجود سے کراہیت کا احساس ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف مجھے میری خواہش بھی تنگ کرتی تھی۔ اس نے مطمئن ہونے کے لیے ہر راہ کو اختیار کیا تھا۔ ایک بار میں شاپنگ مال میں گئی، میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، ایک 10 سال کا تھا، دوسرا 8.5 سال کا تھا۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کی چند جونیئر لڑکیاں ملی جن سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ پہلے تو وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائی، کہنے لگیں تم صدف ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا مجھے؟ کہنے لگی تم بالکل بدل گئی ہو، جانتی ہو ہماری یونیورسٹی کی حسین ترین لڑکیوں میں پہلا نمبر تمہارا تھا، لڑکے تو لڑکے، تمہیں دیکھ کے تو لڑکیاں پلٹ کے دیکھتی تھیں، اتنی حسین تھیں تم۔ پھر پتہ چلا تمہاری اور آلیان کی لو میرج ہو گئی، ہم تو رشک کرتے تھے تمہاری زندگی کے بارے میں سوچ کے، ہمیں لگتا تھا کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں محبت مل گئی۔ ہم نے سنا تھا آلیان نے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا،
کافی ٹائم تک یونیورسٹی میں تمہارے اور عالیان کی محبت کے قصے ہم لوگوں میں ڈسکس ہوتے تھے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگی ہاں، لیکن تمہارے چہرے کی وہ رونق ہی ختم ہو گئی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا ظاہر ہے، وقت بدل گیا ہے، 2 بچے ہیں میرے۔ کہنے لگی پھر بھی ہم نے دیکھا ہے جن کی محبت کی شادی ہوتی ہے ان کے تو چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اب میں کیا بتاتی کہ میں نے محبت کا خمیازہ کس طرح سے بھگتا ہے۔ گھر آ کے پہلی بار میں نے خود کو آئینے میں بڑے غور سے دیکھا۔ میری رنگت سفید کم تھی اور پیلی زیادہ تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے سے پڑ گئے تھے۔ میں کہیں سے بھی وہ صدف نہیں رہی تھی۔ اپنی خواہشات کو دبانے کی خاطر میں میڈیسن کھانے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ دوسری عورتوں کی بو مجھے اس کے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اس لیے میں میڈیسن کھانے لگی۔ مجھے زیادہ بے چینی ہوتی تھی تو وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ جاتی تھی، لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب آؤں۔ ایک بار میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں نے اس سے وہی کہہ دیا جو اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اسے آگ لگ گئی۔ وہ پاگل سا ہونے لگا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مرد کا یہ کہنا کہ تم نے مجھے مطمئن نہیں کیا، یا مجھے مطمئن کر دو، یا اجازت دے دو۔ اور اگر یہی بات عورت کہے تو مرد کی انا پہ گہری چوٹ لگ جاتی ہے۔ بعض لوگ شادی صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی کیا چاہتی ہے۔ اسے بھی ہمدردی اور محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت صرف یہ نہیں کہ بیڈ سے شروع ہو کے بیڈ پہ ختم ہو جائے۔ محبت یہ ہے کہ شوہر بیوی کا احساس کرے، اس کی تکلیف میں اس کا احساس کرے۔ زندگی کی جس کشمکش میں مبتلا ہوں، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ میری ساری خوبصورتی کو کھا چکا ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں جن کی میں ماں ہوں۔ میں اب اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عالیان کے قریب نہیں آ سکتی، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مرد کی خواہش ایک عورت سے پوری نہ ہو تو اس کے پاس آپشن ہے، دوسری عورت، تیسری عورت، چوتھی عورت، یا پھر گناہ کا راستہ جسے وہ بڑے آرام سے اپنا لیتا ہے۔ لیکن عورت کے پاس دوسرا کون سا آپشن ہے؟ اگر مرد عالیان جیسا ہو تو، اگر میں اسے دوسری شادی کی اجازت دے بھی دیتی تو بھی وہ باہر کی عورتوں کے پاس ضرور جاتا، اور میرے گھر والے، یہ معاشرہ مجھ پہ انگلیاں اٹھاتا کہ دیکھو اس نے لو میرج کی تھی اور اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی۔ ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے عالیان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی۔ سوال یہ ہے کہ مجھ جیسی عورت کیسے سیٹسفائی ہو۔